بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جتنے بھی واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے گزرے، ان میں سے چند کچھ اور میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا، جس میں سے کچھ قرآن پاک کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا ہے کہ دین کہ ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر خوب جو ہے وہ پایا گیا، دیکھا گیا، اور جو میں نے آپ کے سامنے واقعات پیش کیے اس میں آپ نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت رویا کرتے تھے کہ حتیٰ کہ روتے ہوئے آنکھیں بھی بیکار ہو گئیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسے ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ پڑھ رہے تھے سورہ رحمان کی آیت نمبر 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ یہاں تک پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے۔ بیوی نے بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگیں۔ پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگیں کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم سے تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زرارہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 پر پہنچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ جب یہاں تک پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خلیدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور کل نفس ذائقۃ الموت یہاں تک پہنچے پڑھتے ہوئے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے نے جس کی وجہ سے 4 جن مر چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب کا قصہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب سورہ یونس کی آیت نمبر 30 پر پہنچے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وردوا الی اللہ مولاؤہم الحق، اور یہاں تک پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہا تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہا تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا کہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کر روتا ہے وہ جنت میں بے حساب داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہے وہ روئے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت بنا لے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچتے ہوں۔ ثابت رحمۃ اللہ علیہ بنانی کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن میسرہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے، 7 وجوہات ہوتی ہیں رونے کی: خوشی سے، جنون سے، درد سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشے سے
اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا سکتا ہے۔ قعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روں اور آنسو میرے رخسار پر گرنے لگیں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ اللہ اکبر۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیسا ہے، اور بہت ہی ضروری ہے اور مفید ہے، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو، یعنی اسے سن کے اللہ تعالیٰ سے امید بڑھے، اللہ تعالیٰ سے میں لو لگاؤں۔ دوستوں، بزرگوں اور تمام دیکھنے والے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین، تمام کام اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ ہمارا چاہنا کچھ چاہنا نہیں ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جائیں، کہیں بھی تلاش کریں، ساتوں آسمان چھان مارے، ساتوں زمینیں چھان مارے، ساتوں سمندر کی گہرائیاں آپ دیکھ لیں، پہاڑوں کی اونچائیاں آپ دیکھ لیں، بادلوں کا چلنا، موسم کا بدلنا، ہر موسم کا پھل آنا، پھل میں ذائقہ ہونا، مکھی کا اڑنا، مچھر کا اڑنا، مچھر کے ڈنگ سے کسی کی موت واقع ہو جانا، ان سب میں اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ چرند پرند کا آسمانوں میں اڑنا، مچھلیوں کا سمندر میں تیرنا، شیر کا دہاڑنا، سانپ کا ڈسنا، ان سب میں اللہ ہے۔ انسان اگر اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، تو اسی میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی پوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہو جو تیری چاہت ہے، تو کر وہ جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے سپرد نہ کیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھے اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اللہ کی چاہ کو اپنائیں۔ دنیا ایک ٹائم میں ختم ہو جائے گی، ہم جہاں ہیں وہاں کوئی اور لوگ آ جائیں گے، یہ نظام چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اپنا آئیڈیل صحابہ کو بنائیں، صحابہ کی زندگیوں کو بنائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے انسپریشن لیں کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور اس کے بعد ان کو کیا کامیابی ملی، جس سے دنیا واقف ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی محبت عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے کرنا نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔